السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی تھی، اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں پر میک اپ کر کے اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں خیال کرتی میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سنوار تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی رہتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، کچھ پیسے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو سامنے دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں کی ایک پرہیزگار عورت نے اسے اپنے خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات دیکھ کر غم زدہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دلوں میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آواز کا پردہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بناؤ سنگھار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال ایسی تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی ہی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سادی وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی تو دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم تو انہیں بھی تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں؟ جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔
ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ مرد کو اپنا بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب اونٹوں کے بڑے بڑے دنوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ سروں کو جھک کر دوپٹوں سے خالی ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اونٹ کی کوہان چلتے ہوئے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو صرف کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلیں وہ ملعونہ ہیں۔ ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، آپ سب بتائیں، کیا آپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں اور آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں، چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں؟ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے بھلا اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں وہ لعنت کرتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے، اور خود ملاحظہ فرمائیں کہ کس کس کی غلیظ سوچ کی محور بنتی ہیں۔ یہاں پر میں ایک بہت خوبصورت شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ جی ہاں، پر یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے، تو ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عورتیں سر کے بال کٹوا سکتی ہیں، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک، بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ بالوں کی کٹنگ کافروں یا غیر مسلموں سے مشابہ نہ رکھتی ہوں۔ نیز عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند کی حد تک محدود رکھے، اور باہر گھر سے نکلتے وقت اور غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سر، چہرے اور بدن کو پوری طرح ایک بڑی چادر سے یا ایک برقعے سے ڈھانپ لیا کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان عورتوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش مت کرو، ورنہ مرنے کے بعد خود برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ نصیب فرما دے۔ پھر کسی نئے موضوع میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔